بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے یرقان اور اس کا علاج۔ اس سلسلہ میں بعض سوالات ہمارے سامنے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یرقان کی موٹی موٹی علامات کیا ہیں؟ یرقان کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں کہ چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، ہونٹ زرد ہو جاتے ہیں، مسوڑے زرد، زبان زرد، آنکھیں زرد، پیشاب کی رنگت زرد، ہتھیلیاں، ناخن یہ سب زرد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سیاہی مائل ہوتے ہیں، اور پیشاب کا رنگ جیسا کہ ہم نے کہا زرد ہوتا ہے، اور پخانے کا رنگ بعض اوقات بلکہ بسا اوقات سفید یا مٹیالہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یرقان کا ہربل علاج کیا ہے؟ جو ہمارا آزمایا ہوا ہو اور بہت استعمال کرنے میں بھی اور اس کو حاصل کرنے تیار کرنے میں بھی آسانی ہو۔ سفوف ریون چینی، اس کو ریون خطائی بھی کہتے ہیں۔ ریون چینی یہ ایک ہی چیز ہے، ریون خطائی زیادہ بہتر ہوتی ہے ریون چینی کی نسبت۔ تو اس کو گھریلو گرائنڈر میں پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، پھر گھریلو گرائنڈر میں اس کو پیس کے رکھ لیں، اور آدھی چمچ صبح دوپہر شام، آدھی چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شربت سکنجبین یا لیموں کی جو سکنجوی، جس کو سکنجوی کہتے ہیں، سکنجبین وہی چیز ہے، اس کے ساتھ استعمال کریں۔ یا املی کا پانی، املی بھگو کے رکھ دیں رات کو تقریباً 60 گرام، اور اس کا صبح کو پانی نتار کے میٹھا ڈال کے یا نمک ڈال کے جس طرح بھی پسند ہو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ بہت مفید ہے، سکنجوی بہت مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ سفوف ریون چینی آدھی چمچ صبح، آدھی دوپہر، آدھی شام استعمال کریں۔ اسی طرح اگر مثلاً ریون چینی نہیں مل سکتی تو کاسنی کے بیج لے لیں، یہ بھی ایک بہت تجربہ شدہ علاج ہے، ان گنت مرتبہ کا آزمودہ ہے۔ کاسنی کے بیج لے لیں، یہ گروسری سٹوروں سے بآسانی مل جاتے ہیں، ان کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں اور 1 چمچ صبح شام استعمال کریں۔ جو اوپر والا ہم نے ریون چینی کا سفوف بتایا ہے، سکنجبین کے ساتھ یا املی کے پانی کے ساتھ یا پھر کسی اور شربت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا شربت بزوری بازار سے اگر مل سکتا ہو ذرا اچھا اور معیاری ہونا چاہیے، یا شربت دینار ہو اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کاسنی کے بیجوں کا سفوف جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ بھی اسی طرح جو چیز آپ کو میسر آ جائے، اوپر جو ہم نے شربت بیان کیے ہیں ان میں سے جو بھی آپ کو مل جائے اس کے ساتھ استعمال کریں۔ اسی طرح جو افسنتین ہے اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں اور 1 چمچ صبح 1 چمچ شام استعمال کریں۔ کاسنی کے بیج کا جو سفوف ہے اس کی مقدار خوراک بھی 1 چمچ صبح 1 چمچ شام ہے۔ اور اسی طرح جو مولی کے بیج ہیں، کیونکہ مولی کے پتے ان کا پانی جوسر کی مدد سے نکال کے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مولی کا جو ہے پتوں کے علاوہ جو باقی حصہ ہوتا ہے، جو جڑ ہوتی ہے، اس کا پانی نکال کے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو پھر تخم مولی یعنی مولی کے بیج، ان کی مقدار خوراک بھی وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور جس طرح اس کو جس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے وہ بھی وہی ہے، یعنی شربت بزوری یا شربت دینار یا سکنجبین یا سکنجوی یا املی کا پانی۔ تو یہ بہت تجربہ شدہ علاج ہیں جو خدا کے فضل کے ساتھ انتہائی زود اثر بھی ہیں، بے ضرر بھی ہیں۔ ایلوپیتھک علاج سے بعض اوقات بہت نقصان کا احتمال ہوتا ہے اور پھر مہنگا بھی ہوتا ہے، تو اس علاج کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی نہیں ہے۔ وائٹامن B12 جو ہے وہ اگر استعمال کریں، اس کا سیرپ بھی مل جاتا ہے، اس کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ یا پھر ایک اور سفوف ہے، آپ وہ استعمال کریں، اس کو سفوف اکسیر جگر کہا جاتا ہے۔ اس میں کلمی شورا، نوشادر اور ریون چینی یا ریون خطائی یہ ہم وزن ہوتی ہیں تینوں چیزیں۔ تو
اس کو گرائنڈر میں پیس کے رکھ لیں، اور آدھی چمچ صبح دوپہر شام اوپر جو مشروبات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، شربت بزوری، دینار یا سکنجبین، یا یہ جو چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کے ذریعہ سے ان کے ہمراہ استعمال کریں، بہت مفید و مؤثر علاج ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو گھر پہ تیار نہ کر سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو وہ مختلف دوا اداروں یا دواخانوں کے تیار کردہ جوارش آملہ یا جوارش تمر ہندی املی کو کہا جاتا ہے، یا حب کبد نوشادری، یہ بہت مفید دوائی ہے اور مشہور عام دوائی ہے، معدہ کی بیماریوں کے لیے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ تو جو تیار کیا ہوا جو شربت ہے کسی اچھے دوا ساز ادارے کا، دواخانے کا، وہ شربت دینار یا شربت بزوری یہ لے لیں، اور ان کو حب کبد نوشادری کے ذریعہ سے اس کے ہمراہ استعمال کریں۔ ناظرین، ایک سوال یہ ہے کہ یرکان کا مفید اور بے ضرر علاج جو مؤثر بھی ہو اور بے ضرر بھی ہو، تو ہومیوپیتھی میں اس کا کیا علاج ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس کے لیے ایک فارمولہ، اس کو بلڈ انریچر کہا جاتا ہے، وہ سکرین پہ اس کا فارمولہ پیش ہے کسی ہومیوپیتھک سٹور سے، وہ 30 طاقت میں لیکوڈ فارم میں 20 ml تیار کروا کے ساتھ آپ لے لیں 100 گرام خالی ہومیوپیتھک گولیاں، جن کو ڈسکٹس یا گلوبیولز کہا جاتا ہے، ان کے اوپر وہ چھڑک لیں، اور صبح دوپہر شام دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ یہ دوا نہ صرف مفید ہے بلکہ بے ضرر بھی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی قسم کا کوئی ایسا سوال ہو تیار کرنے کے لحاظ سے، تو وہ مظہر فارما رجسٹرڈ پاکستان سے رجوع کریں، اور اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل ہو اور بنی بنائی دوائی لینا چاہیں تو بھی مل سکتی ہے۔ مظہر فارما رجسٹرڈ پاکستان کا ایک فارمولہ جس کا نام ہیپا کیور ہے، آپ وہ استعمال کریں۔ وہ نہ صرف یرکان بلکہ ہیپاٹائٹس اے بی سی میں بہت ہی آزمودہ چیز ہے، کوئی مہنگی چیز بھی نہیں ہے، سیرپ ہے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ بہت سے مریضوں کو اس کے ذریعہ سے شفا حاصل ہوئی ہے، تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں نہ وہ سیرپ استعمال کر سکتے ہیں اور نہ کوئی گولی، نہ شربت، نہ اس طرح کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کیا کوئی ایسا کوئی بایو کیمک فارمولہ ہو جو وہ استعمال کر سکیں؟ تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ جو بایو کیمک نسخہ ہے یہ خدا کے فضل کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کو استعمال کریں۔ تو نسخہ یہ ہے: نیٹرم سلف، کالی میور، کلکیریا فاس، نیٹرم میور۔ ہم دہراتے ہیں: نیٹرم سلف، کالی میور، کلکیریا فاس، نیٹرم میور، نیٹرم فاس۔ یہ تمام جو ہم نے دوائیاں ذکر کی ہیں یہ 3x میں ہوں، 3 طاقت میں، اور اس میں سلیشیا جو ہے یہ 12x میں ملائیں، اور صبح دوپہر شام رات دن میں 4 خوراک استعمال کریں۔ جو افاقہ ہوتا جائے تو پھر بعد میں وقفہ بڑھا، اور اس کے علاوہ جو چکنائیاں ہیں ان سے مکمل پرہیز کریں، اور جوسز جو ہیں پھلوں کے، سبزیوں کے جوسز وہ استعمال کریں۔ گنے کا جوس بہت مفید ہے، گاجر کا جوس استعمال کر سکتے ہیں۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں۔ موٹے انچنے آٹے کی خشک روٹی بہت فائدہ مند ہے، بجائے چکنی یا پراٹھے یا اس طرح کی جو روٹی ہے، اور جو مصفہ آٹے کی روٹی ہے وہ نقصان دیتی ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اور جو آئرن کے مرکبات، چونکہ آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، فولاد کی کمی ہو جاتی ہے، تو مظہر فارما رجسٹرڈ پاکستان کا شربت فولاد جامن یا لیوریکس، یہ شربت مقوی اعضائے رئیسہ، یہ بہت مؤثر ہیں۔ اور اس کے علاوہ مظہر والوں کا ایک
سفوف یا ٹیبلٹ اکسیر جگر ہیں، وہ بنی بنائی چیزیں ہیں، ان سے بھی ناظرین استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اپنے جناب